تکلیف یعنی کہ پین جو ہے وہ ایک پریزرویٹو ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے، قدرت کا جو ایک سسٹم ہے ہمارے اندر، اور جو ہمارے نفوس میں، ہماری سائیکالوجی میں جو انسٹال ہے، اس میں تکلیف کا احساس ہمیں زندگی میں اپنا بچاؤ کرنے میں مددگار ہوتا ہے. اس لیے میں اس کو پریزرویٹو آف لائف کہتا ہوں. اگر تکلیف کا احساس جو ہے، کیونکہ صدیوں سے یہ چلتا، ہزاروں سال، 40,000 سال سے ہم لوگ تکلیف کو دیکھتے چلے آ رہے ہیں، اور اگر اس کا احساس یا اس کی میموری ہمارے پاس نہ ہو تو ہمارے لیے زندگی جو ہے وہ ناممکن ہو جائے گی. اس زمین پر ہم زندہ نہیں رہ سکتے. فار ایگزامپل، جب ہم کسی روڈ کو کراس کرتے ہیں تو اس وقت جو ہم احتیاط کر رہے ہوتے ہیں، اس کے پس پردہ پین کا یہی سب کانشیس نالج اور ڈیٹا جو ہے وہ بروئے کار ہوتا ہے. وی وانٹ ٹو سیو آور سیلوز اینڈ دس از دا بیس آف آور پروٹیکشن. اب اس ایگزامپل کو آپ اپنی زندگی میں آگے پھیلا لیجئے تو آپ کو سمجھ آ جائے گی کہ پین جو ہے وہ ہماری ساری زندگی پر اس کو پریزرو کر کے ہمیں آگے لے کے جا رہی ہے. اور پھر جسم کی تکلیف ہوتی ہے. اب جسم کی جو تکلیف ہے، آرگینزم کی جو باڈی کی جو پینز ہیں، وہ اب اس کی اگر میں ایگزامپل لے کے آؤں تو آپ دیکھیے جیسے بھوک کی تکلیف ہے، اور پتہ تو سب کو ہی ہے پین کے بارے میں کوئی زیرو سے سٹارٹ تو نہیں کرنے جا رہا اس ویڈیو کو، لیکن جیسے بھوک کی تکلیف ہے جس کو ہنگر پینز کہتے ہیں، اگر یہ ہمارے جسم میں پیدا نہ ہو تو ہم انسانوں کو یہ خبر بھی نہیں ہو سکتی کہ ہمیں بھوک لگی ہوئی ہے. لوگ کھانا کھانا بھول جائیں گے اور اپنے آپ کو سٹیبل نہیں رکھ پائیں گے. اور اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر تکلیف کا وجود جو ہے اس کا احساس ہمارے اندر نہ رکھا جاتا تو اس زمین پر، اس پلانٹ ارتھ پر کوئی بھی جینے والا انسان جو ہے وہ آرٹ آف لیونگ سے، یعنی جینے کے فن سے آشنا نہیں ہو سکتا تھا. اور اس تکلیف کے آ جانے کے ڈر سے ہم حادثات سے بھری ہوئی اس دنیا میں خود کو ہر وقت سنبھالے ہوئے پھرتے ہیں. اور یہ ایسے ہی ہے جیسے پتھروں کی بارش میں کانچ سے بنا ہوا انسان اپنے آپ کو بچانے کی دیوانہ وار کوششوں میں مصروف ہے. اب بات یہ ہے کہ کچھ عرصہ، کچھ وقت تک تو اپنے آپ کو محفوظ کر سکتا ہے انسان، لیکن ہمیشہ کے لیے تکلیف کو فنا کر دینا، اس سے امیون ہو جانا، بچ جانا، یہ ہمارے لیے ممکن نہیں ہے. اس کی ایک بڑی اسپیسیفک ریزن ہے. تکلیف موت کا لباس ہے، اور اس کا ایک اور مطلب بھی ہے کہ موت تکلیف کے لبادے میں چھپی ہوئی ہر وقت ہمارے ارد گرد منڈلا رہی ہے. پھر لوگ ہوتے ہیں جو تکلیف کا سامنا کرتے ہیں، جسے ہم کہہ سکتے ہیں کہ ہاؤ یو اٹینڈ یور پینس، اور ان کی آگے کیٹیگرائزیشن ہوتی ہیں لوگوں کی. کچھ لوگ ہوتے ہیں جو ذرا سی تکلیف آتی ہے، کوئی باڈی میں کوئی سینسیشن آئی ہے پین کی، ان کو فیل ہوا ہے تو وہ ہاسپٹلس کو بھاگ جاتے ہیں اور ڈاکٹر کے پاس چلے جاتے ہیں، پریشان ہو جاتے ہیں کہ یہ ہمیں کیا ہو رہا ہے. اور بات یہ ہے کہ ہماری باڈی میں ہر روز بہت سی پینز جو ہیں وہ اترتی ہیں. کچھ ہمیں محسوس ہو جاتی ہیں اور کچھ ہمیں محسوس نہیں بھی ہوتی ہیں. ہمارا مائنڈ انگیجمنٹ میں ہوتا ہے، ہماری باڈی ہیٹ اپ ہوتی ہے، فنکشن میں ہوتی ہے. تو بہت ساری ایسی دردیں ہیں جن کی سینسیشن ہمارے تک آتی نہیں ہے، اور اگر آ بھی جائے تو ہم اس کو بڑے آرام سے اگنور کر دیا کرتے ہیں. بیک پین آ گیا، تھوڑا سا نی پین آ گیا، کسی آرم میں کوئی پین آ گیا تو اس کو اگنور کر دیا کرتے ہیں. لیکن کچھ پینز ایسی ہوتی ہیں جو ذرا پرومیننٹ ہو جاتی ہیں، تھوڑی دیر کے لیے سٹے کر جایا کرتی ہیں. تو اب جن لوگوں کا میں ذکر کر رہا ہوں بہت عظیم اکثریت میں ہیں، اور یہ کسی تکلیف کے محسوس کرتے ہی اس کا احساس ہوتے ہی ڈر جاتے ہیں. فار ایگزامپل، اگر سر میں درد ہوگا تو سوچنے لگ جائیں گے. تھوڑی دیر اگر وہ درد سٹیبل ہو گیا، چلتا رہا ہے، تو کچھ ایسے خیال آنے لگ جائیں گے کہ میرے سر میں کہیں مطلب برین ٹیومر ہی نہ ہو جائے، کوئی مائگرین ہی نہ مجھے سٹارٹ ہو جائے. کچھ دردیں ایسی ہوتی ہیں جو اولڈ فرینڈز کی طرح بار بار وزٹ بھی کر رہی ہوتی ہیں. جیسے کچھ لوگوں کو سر کی درد شروع ہو جاتی ہے نا تو وہ کچھ عرصہ چلتی رہتی ہے، اسے مہینہ چلے، سال چلے، چلتی رہے گی. تو اس کے بعد وہم اور وساوس آنے لگتے ہیں انسان کے دل میں، اور انسان یہ چاہتا ہے کہ اس درد سے اپنا پیچھا چھڑائے. اس میں تو کوئی حرج والی بات نہیں ہے، لیکن کچھ لوگ اس سے بہت زیادہ ڈر جاتے ہیں اور اس کو پھر آگے میگنیفائی کرنے لگتے ہیں. ہمارا ذہن جو ہے، اس کی نیچر ہے کہ یہ کسی بھی ایونٹ کو، کسی بھی بات کو، کسی بھی تھاٹ کو میگنیفائی کر کے دکھاتا ہے.
میگنیفیکیشن کی ایک اہلیت ہے ہمارے مائنڈ میں، اور وہ پھر بڑی پرابلم بھی بن جاتی ہے۔ جو سینسٹیو لوگ ہوتے ہیں، ایموشنل لوگ ہوتے ہیں، ان کو جب میگنیفیکیشن ہو رہی ہوتی ہے، فار ایگزامپل ابھی کسی کا اگر ایکسیڈنٹ ہو گیا، کسی سینسٹیو آدمی کا، موٹر سائیکل سے، بائک سے گر گیا ہے، گاڑی کچھ بھی ہو گیا ہے، چلتے ہوئے کوئی ایکسیڈنٹ ہو گیا ہے، تو اگر ٹانگ ٹوٹ گئی ہے یا ایسے لگا ہے کہ میری ٹانگ شاید ٹوٹ چکی ہے، تو فوری طور پہ ہمارا جو مائنڈ ہے وہ اس کو میگنیفائی کرنا شروع کر دیتا ہے، کہ اب ٹانگ ٹوٹی ہے تو اب پتہ نہیں آگے میرے ساتھ کیا ہونے جا رہا ہے، مجھے 2-3 مہینے بیڈ پہ لیٹنا پڑے گا، یہ ہڈی پتہ نہیں جڑے گی یا نہیں جڑے گی، اور اگر ہڈی میری ٹھیک نہ ہوئی، میری ٹانگ ٹھیک نہ ہوئی، تو میرے بزنس کا کیا بنے گا، میرے بچوں کا، تو وہ ایک لمبی کہانی میں مائنڈ جو ہے وہ ہمیں لے کے چلا جاتا ہے۔ اور یہ میگنیفیکیشن جو ہے نا، یہ ہمارا ذہن اس وجہ سے کرتا ہے کیونکہ ہمارے ذہن کی نیچر ایک اور بھی ہے، وہ انسیکیورٹی، عدم تحفظ کا شکار ہوتا ہے، ہر وقت اپنے آپ کو سیکیور کر رہا ہے، بیکاز آف پین، آئی ہیو آلریڈی ٹولڈ یو۔ تو اس کی وجہ سے انسیکیور ہوتا ہے بہت زیادہ، انسرٹینٹی والی یہ دنیا ہے، حادثات اور پرابلمس کے ساتھ، ہرڈلس کے ساتھ، ہنڈرنسز کے ساتھ بھری ہوئی ہے، اور مائنڈ کے پاس چونکہ ڈیٹا ہے، ایکسپیرینسز کا ڈیٹا ہے، نالج ہے، انفارمیشن ہے، تو دیٹ از وائی مائنڈ از آلویز ٹرائنگ ٹو سیکیور اٹ سیلف، اور اس کے لیے وہ میگنیفیکیشنس کو بہت زیادہ یوز کیا کرتا ہے۔ اور میں بار بار اسی لیے کہتا ہوں کہ علم حاصل کرتے ہوئے، کچھ بھی علم اگر آپ حاصل کر رہے ہیں تو ربی زدنی علما ضرور پڑھنا چاہیے، تاکہ جو نالج ہے اس کی فائلنگ جو ہے، اس کی سارٹنگ جو ہے وہ آرڈر کے اندر آئے، وہ ڈس آرڈر کا شکار نہ ہو، بے ترتیب نہ ہو، ورنہ وہ پھر ہانٹ کرنا شروع کر دیتا ہے، ڈرانا شروع کر دیتا ہے نالج۔ بات جو کرنے والی بھی یہ ہے کہ درد کا سامنا صبر اور وقار کے ساتھ کرنا چاہیے۔ ہمارے جسم میں درد برداشت کرنے کی بے پناہ کیپیسٹی ہے، اس کی ابتدائی علامات کو برداشت کرنے کا ہنر پیدا کرنا سیکھیے۔ علاج کرنا ہوتا ہے، یہاں پر کوئی ایسا بیوقوفانہ مشورہ میں دینے کے لیے نہیں بیٹھا ہوا کہ علاج نہ کریں اور برداشت کریں، لیکن ایک حد تک جسم کو، باڈی کو موقع دینا چاہیے، کیونکہ ہماری باڈی کی اپنی ایک انٹیلیجنس ہے ہمارا۔ میں اس بحث میں تو آپ کو لے جانا نہیں چاہتا، ورنہ ویڈیو کے موضوع سے میں ہٹ جاؤں گا۔ ہمارے مختصراً آپ کو اتنا بتا دیتا ہوں کہ ہمارے جسم کے اندر ایک اپنی مخصوص قسم کی ذہانت پائی جاتی ہے، جیسے جانوروں میں پائی جاتی ہے۔ اب کوئی لومڑی ہے، شیر ہے، کتا ہے، بلی ہے، ان کے اندر بھی پین کے پریزرویٹو کام کر رہے ہیں، وہ بھی اپنے آپ کو سیو کرنے کی اپنی شارٹ ٹرم میموری کی مدد سے کوشش کرتے رہتے ہیں۔ بلی اگر کتے کو دیکھے گی تو بھاگے گی، اس کے اندر وہ ایک احساس ہے کہ یہ میرا اینیمی ہے۔ تو اسی طرح کی انٹیلیجنس جو ہے وہ ہماری باڈی کے اندر الگ سے بھی موجود ہوتی ہے، جس کا مائنڈ کے ساتھ کوئی اتنا زیادہ تعلق نہیں ہوتا۔ اگر مائنڈ یہ ڈیسائیڈ کر لے کہ باڈی کو تھوڑا سا برداشت کے اندر لے کے جانا ہے، اس کو تھوڑا سا برداشت کروانا ہے چیزوں کو، تو ہمیں یہ نظر آتا ہے کہ باڈی جو ہے وہ رسپونڈ کرتی ہے۔ اور پھر جو لوگ، اگر کوئی ڈاکٹرز میری بات سن رہے ہیں، دیکھ رہے ہیں مجھے، تو دے کین بیٹر انڈرسٹینڈ آئی ایم ٹاکنگ اباؤٹ وائٹ سیلس، بلڈ سیلس کی میں بات کر رہا ہوں۔ وہ وہاں پہ اگر چوٹ لگ جائے تو اکٹھے ہو جاتے ہیں اور وہاں پر ہیلنگ کا پروسیس سٹارٹ کر دیتے ہیں۔ لاٹ آف ڈسکشن اس کے اوپر ہو سکتی ہے، لیکن جن لوگوں کو بات سمجھنا ہے ان کے لیے میں نے تھوڑے سے لیڈ چھوڑ دی ہے کہ اپنے جسم کی بات کو سننا سیکھیں۔ جسم کی اپنی ایک، باڈی کی ایک لینگویج ہوتی ہے، اس کو عام طور پہ کہا نہیں جاتا باڈی لینگویج، وہ دوسروں کے لیے کہا جاتا ہے۔ میں اس کو بڑے ڈفرینٹ پرسپیکٹیو میں لیتا ہوں۔ آئی نو ہاؤ مائی باڈی ٹاکس بیکاز آئی نو ہاؤ مائی باڈی رسپونڈس۔ اٹس ویری سمپل۔ اگر آپ کو یہ پتہ ہے کہ آپ کی باڈی تھکتی کیسے ہے، اٹھنے کے بعد اس کا بیہیویئر کیسا ہے، جب نیند اس کو آنا شروع ہوتی ہے تو اس کا بیہیویئر کیسا ہے، بھوک اس کو لگتی ہے تو اس کا بیہیویئر کیسا ہے، سردی میں، گرمی میں، انٹر ہوتے ہوئے، ایگزٹ کرتے ہوئے کیسے رسپونڈ کرتی ہے، آئی مین ٹو سے کہ ویدر کو کیسے رسپونڈ کرتی ہے، کلائمیٹ کو کیسے رسپونڈ کرتی ہے، فوڈ کو کیسے رسپونڈ کرتی ہے، ڈیزیز کو کیسے رسپونڈ کرتی ہے، لوگوں کو کیسے رسپونڈ کرتی ہے، دباؤ کو کیسے رسپونڈ کرتی ہے، چوٹ کو کیسے رسپونڈ کرتی ہے، یہ اس کی لینگویج کے سمبلز ہیں۔ اگر کوئی غور کرنا شروع کرے، اگر کوئی سننا شروع کرے، تو اسے پتہ ہوتا ہے، یو کین لسن یور باڈی، وہ انڈیپینڈنٹلی آپ کو یہ بتانے کی کوشش کر رہی ہوتی ہے کہ کیا کرنا ہے۔ دیکھیں، ایک بات میں آپ کو بتا دوں، جب میں کہتا ہوں درد کی ابتدائی علامات کو برداشت کرنے کا ہنر آنا چاہیے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ باڈی کو پتہ ہے کہ اس کو کیا کرنا ہے۔
I mean to say again, let me explain a little bit more here کہ اگر کسی کو نوزیا فیل ہو رہا ہے، ویٹ فار اے مومنٹ، ویٹ فار اے وائل، لیٹ اٹ ہیپن. اس کو سرفیس لیول پہ ذرا چلنے دیں کہ کسی بھی وجہ سے نوزیا ہو سکتا ہے. سم ٹائم بلڈ پریشر ڈاؤن ہو سکتا ہے، ہائی ہو سکتا ہے، تھوڑا سا کوئی فوڈ میں ایسا انٹیک چلا گیا ہوتا ہے جس کی وجہ سے. تو باڈی کا ایک ڈیفینس میکنزم ہے نوزیا، جس کو وامٹ کہتے ہیں. اس سے پہلے کا ایک یہ سینسری ایک رسپانس ہے باڈی کا جو ہمارے اندر سے آ رہا ہوتا ہے، اور ہمارا مائنڈ اس کو انٹرپریٹ کر رہا ہوتا ہے کہ دل گھبرا رہا ہے جس کو کہتے ہیں. تو اگر اس کو تھوڑی دیر چلنے دیں گے تو چانسز آر ویری ہائر کہ باڈی اپنے آپ کو اسٹیبل کر لے گی. اگر باڈی اسٹیبل نہ کر پائی تو وہ آپ کو ایسے سمٹمز کریٹ کر کے دے گی جس سے آپ کو یہ پتہ چل جائے گا، مائنڈ اس کو انٹرپریٹ کر لے گا، ایکسٹریکٹ کر لے گا کہ یہ میرے بس کی بات نہیں ہے، میں کولیپس کر سکتا ہوں، میں مر سکتا ہوں. تو دیٹ از وائی آئی نیڈ ٹو سی اے ڈاکٹر. تو باڈی اپنے آپ کو خود ہاسپٹل لے کے جاتی ہے، ڈاکٹر کے پاس لے کے جاتی ہے. ٹرسٹ یور باڈی، تھوڑا سا انتظار کیا کریں، مشورہ ہے. اور پھر ایک اور بات بھی آپ کو بتا دوں، بہت سی صورتوں میں، بہت سی درد کی جو صورت حالات ہوتی ہیں ان میں اکثر کا مطلب یہ بھی ہوتا ہے کہ یہ یعنی جسمانی خرابی کا جو مطلب ہوتا ہے وہ بعض اوقات ذہنی علالت کی نشاندہی کرنا بھی ہوتا ہے. دیکھیں وہ اب جیسے آئی بی ایس ہو گیا، اریٹیبل باؤل سنڈروم آ گیا، سنڈرومز آ جایا کرتے ہیں. اگر سنڈروم آ گیا جینیٹک سے بھی آ جاتا ہے، ہوٹلوں کے کھانے سے بھی آ جاتا ہے. جو بیچلرز لوگ رہ رہے ہیں دوسرے سٹیز میں، دے کین بیٹر انڈرسٹینڈ کہ میں کیا کہہ رہا ہوں. تو اگر سنڈروم آ گیا، گیسٹرائٹس شروع ہو گیا ہے، کانسٹیپیٹ کر گئے ہیں، کانسٹیپیشن ہو گئی ہے اور بلوٹنگ ہو رہی ہے، اس قسم کی پرابلم ہے، پھر کریمپس پڑ رہے ہیں، اور آپ کو لگتا ہے کہ میں کچھ بھی کھاتا ہوں یا کھاتی ہوں تو مجھ سے ڈائجسٹ نہیں کیا جاتا. تو اب دیکھیں ایک عجیب سی بات ہوتی ہے نا کہ ایک کھانا 10 بندے بیٹھ کے کھا رہے ہیں تو باقیوں کا پیٹ خراب نہیں ہو رہا، ایک آدمی کا پیٹ خراب ہو رہا ہے. ایک تو ہوتا ہے پوائزنڈ فوڈ ہے نا، خراب ہوا ہوا ہے یا باسی ہے، کچھ بھی چیز ہے، وہ تو پھر سب کے ساتھ ہی اپنے اپنے ان کی باڈی کی اس کو رسپونڈ کر دے گی. لیکن بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ دودھ پی رہے ہیں 3 بندے گھر میں پی رہے ہیں، ایک بندے کو وہ نہیں ہضم ہو رہا، تو اس کا مطلب ہے کہ لیکٹوز کی انٹالرنس ہو گئی ہے. اب لیکٹوز کی جو انٹالرنس ہے، شوگر بریک ڈاؤن نہیں کر پا رہی ہے باڈی، تو وہ آپ کو سمٹومیٹک بتانا شروع کرے گی سمٹمس کے تھرو کہ مطلب میں آئی ایم ناٹ ریڈی فار دس کائنڈ آف اسٹف. تو آپ کو دیکھنا پڑے گا، یا تو لیکٹوز کی ٹیبلٹس لینی پڑیں گی، یا لیکٹوز فری ملک لینا پڑے گا، جو اسکم وغیرہ ہوتا ہے وہ کرنا پڑے گا، یا آپ کو دودھ چھوڑ دینا پڑے گا. تو یو نیڈ ٹو انڈرسٹینڈ کہ باڈی آپ کو کیا بتانے کی کوشش کر رہی ہے. اب ہمارا اب میں تھوڑا سا اور اگر اندر چلا جاؤں تو یہ ہوتا ہے کہ جیسے اب جیسے کسی کو آئی بی ایس ہو جاتا ہے نا، اس کا پیٹ خراب ہو جاتا ہے، تو وہ کیا کرے گا کہ وہ کیپسولس لینا شروع کر دے گا، جیسے اینٹاسڈس ہوتے ہیں، ٹیبلٹس لے لے گا، رائزک لینا شروع کر دے گا، گیوسکون لینا شروع کر دے گا. اس قسم کی چیزیں لینی ہیں، اور کیا لینی ہے. اور اگر ڈائریا میں جائے گا تو ایموڈیم لینا شروع، فلیجل کی طرف چلا جائے گا. تو کر کیا رہا ہے کہ دیکھیں آن اینڈ آف تو ہمیں میڈیسن کے ساتھ ہی فکس کرنا پڑتا ہے کہ اگر ڈائریا سیویئر ہو گیا تو آبویسلی اب کچھ کریں گے، اس کے اندر کوئی جو بھی اس کا ٹریٹمنٹ ہے. لیکن اگر ہیبیچول ہے، بار بار ہوتا ہے اور پیٹ ٹھیک ہی نہیں ہوتا ہے، تو پھر آدمی کیا کرنا شروع کر دیتا ہے، اس کو سپریس کرنا شروع کر دیتا ہے میڈیسنس کے تھرو. اور اس میں ہمیں پھر نقصان ہو رہا ہوتا ہے کیونکہ روٹ کاز کو دیکھا نہیں ہے، پرابلم وہیں پہ کھڑی ہوئی ہے. تو ایک درخت ہے، آپ اس کی شاخوں کو اوپر سے کاٹ رہے ہیں تو وہ دوبارہ پھوٹ جائیں گی، انہوں نے وہ رکنا تو ہے نہیں ہے. تو میں یہ سارا کنسیپٹ آپ کو آج کلیئر کرنے کی کوشش کر رہا ہوں کہ جس کو اب مجھے اگر بیٹھ کے کوئی بندہ کو ملنا ہے تو وہ کہتا ہے نا کہ مجھے آئی بی ایس ہوا ہے، تو وہ عام طور پہ پیشنٹ یہ سمجھ رہا ہوتا ہے کہ اس نے اپنے آپ کو ایجوکیٹ کر لیا ہوا، اس کو بات پتہ چل گیا. میں سیلف ایجوکیشن کے اوپر بھی آتا ہوں آگے. تو مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ اتنی سی بات سے نہیں گزارا ہوتا، پتہ پھر یہ ہونا چاہیے کہ آئی بی ایس ہو گیا ہوا ہے تو بندے کو انگزائٹی نے پکڑ لیا ہوا ہے. تو روٹ تک جانا چاہیے، کیونکہ اگر بار بار گیسٹرائٹس ہوگا تو اگر بلوٹنگ ہوگی تو آدمی کا مائنڈ جو ہے وہ پرسکون تو نہیں رہ سکتا، وہ تو نیند بھی اڑ جائے گی اور برے خواب آنے شروع ہو جائیں گے، نائٹ میئرز آنے سے. تو ٹریل ہے ایک چیز نا، ایک دوسرے سے جڑی ہوئی ہیں. تو اگر آپ انویسٹیگیٹ کرنا شروع کر دیں، انکوائری کرنا شروع کر دیں، تھوڑی سی ہمدردی اپنے آپ سے ایک طرف رکھیں، اور واقعات پہ اگر زیادہ زور نہ دیا کریں، اگر آپ ریئلٹی میں جو فیکٹرز ہیں سمٹمز کے
اور کیوں ہو رہے ہیں، اور اپنا بیک گراؤنڈ اگر آپ دیکھیں کہ آپ کا کریکٹر کیسا ہے اور آپ کی روٹینز کیا ہیں، ہیبٹس کیا ہیں، تو یو کین فائنڈ واٹ از گوئنگ آن ان سائڈ آف یور باڈی. تو ایک تو میں اس چیز پر تھوڑی سی بات کر رہا تھا. اور اب جیسے اگر میں کوئی ایگزامپل اس پر لے کے آؤں، اصل میں نا مجھے ایک بات کا بڑا احساس ہوا کچھ 4-5 سال پہلے کہ لوگ سیملیز کے ساتھ ان کی بہت زیادہ انڈرسٹینڈنگ ڈیولپ ہوتی ہے. میں لمبی تقریر کر جاؤں گا لیکن ایک مثال جو ہے نا وہ کارگر ٹھہرے گی. ایک چھوٹی سی مثال ہوگی اور لوگ کہیں گے واو وی گاٹ اٹ. تو اب جیسے اکثر لوگ آج کل یہ ہمارے یہاں بڑا جو انگزائٹی والے لوگ ہوتے ہیں نا، ان سے آپ بیٹھے تو ان کو اکثر ایک چیز چل رہی تھی کہ میرے پٹھے کھنچ جاتے ہیں، میری نا گردن کے پٹھے کھنچ جاتے ہیں. بتانا نہیں آ رہا ہوتا، اس کو پٹھے کھنچنے سے تعبیر کر رہے ہوتے ہیں. تو اب مجھے پتا ہے کہ انگزائٹی ہوگی، پٹھے اس کے کیا کھنچنے ہیں، اس کو نروس سسٹم اس کا ڈیمیج ہو رہا ہے، اس کے اوپر سٹریس آ رہا ہے، اس کی وجہ سے اس کے سر میں درد ہو رہا ہے. تو یہ ساری تھوڑی سی اب اگر ان چیزوں کو انڈرسٹینڈ کریں گے تو بہت سے ایسے لوگ اس وقت مجھے دیکھ رہے ہیں جن کو اپنی بیماری کی روٹ جو ہے وہ آہستہ آہستہ دکھائی دینے لگ رہی ہوگی. اور کیرٹ کی جو روٹ ہوتی ہے جب نکالتے ہیں تو پوری کیرٹ بیچ میں سے نکلتی ہے تو ساری دکھائی دینے لگ جاتی ہے، ورنہ اس سے پہلے وہ زمین میں دبی ہوتی ہے اور اوپر صرف لیفز وغیرہ ہوتے ہیں اس کے. تو تھوڑا سا اپنے آپ کو موقع دیا کریں، باڈی کو رسپونڈ کرنے دیا کریں پینس کو. یو ول سی کہ اگر جسم پر اعتبار کیا جائے، تھوڑا سا اعتماد کیا جائے، تھوڑا سا فیتھ رکھا جائے اگر باڈی کے اوپر، تو بڑے بڑے کرشمے اور بڑے بڑے میریکلز آج بھی دیکھنے میں آتے ہیں.